میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کسے کہتے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. کیوں پتہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک چیز اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. متکلمین نے کی ہے، اشاعرہ ماتریدیہ نے کی ہے، حضرات محققین نے کی ہے. نبی کی ایک وہ تعریف ہے جو اہل لغت نے کی ہے، اہل لسان نے کی ہے، اہل عرب نے کی ہے، علماء نے کی ہے، محققین نے کی ہے، مصنفین نے کی ہے، مؤلفین نے کی ہے. وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، درست ہے، مانتے ہیں. مگر ایک تعریف نبی کی وہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ نے اپنے دلوں کی تختی پر لکھ لینا ہے. نبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں، جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں. نمبر 1، نبی وہ ہے جو شب معراج کے موقع پر بیت المقدس میں صفوں میں کھڑا ہو کر دکانہ 2 رکعات نفل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ چکا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ تعریف آپ کو کتاب میں نہیں ملے گی، یہ یہاں سے ملے گی، ادھر سے. کتابوں میں وہ ہیں تعریفیں جو آپ نے کی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، علماء سے سنی ہیں. ہم نے اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ، اس کا مغز، اس کا مکھن بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جناب اگر کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، کوئی الو کا پٹھا وہ کسی مسلمان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اور مرزا قادیانی جو گاما کانا ہے، مرزا غلام قادیانی گاما کانا، قادیانی پہ لعنت، مرزا غلام قادیانی پہ لعنت، مرزا کانے پہ لعنت. تاجدار ختم نبوت، میرے نبی کی ختم نبوت زندہ باد. مرزا لعین کا دونوں جہاں میں منہ کالا. میری بات سنیں. چلو ایک بیچ میں بات آ گئی، میں نے نعرہ مار دیا، میں وہاں سے ایک بات کر دوں پھر میں ادھر واپس آؤں گا. خطیب ایشیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی، میں نے کہا تھا نا تقریر نہیں کروں گا. تقریر کے فن کے امام کر چکے. ان کے فرزند ارجمند صاحبزادے تقریر کر چکے. تقریر مجھے آتی نہیں ہے. ایک دور تھا میں جب بالکل ہی چھوٹی عمر میں تھا تو تقریریں کرتا تھا، اور پھر دھواں دھار تقریریں ہوتی تھی، اور پھر نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، بس لگائی جاؤ. لیکن ابھی جو ہے نا، اب موت قریب آ رہی ہے، تو اب دل میں یہ بات ہے کہ بھائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے دماغ اور دل کے اندر حضور کی محبت اور ختم نبوت کا عقیدہ پیوست کر دیا جائے. سبحان اللہ. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری اور رحمت اللہ علیہ، ان سے نا مباحثہ، مناظرہ، مکالمہ، گفتگو ہوئی. مرزا بشیر جو مرزا قادیانی کا لڑکا تھا، ناپاک ذریت، کبھی کبھی گندی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے. مرزا قادیانی خود بھی گندا، اولاد بھی گندی ہے. ظاہر بات ہے کہ جو حضور کے بعد، آمنہ کے در یتیم کے بعد، عبداللہ کے لخت جگر کے بعد، عبد المطلب کے پوتے کے بعد، ختم نبوت کے تاجدار کے بعد، محمد کریم کے بعد، رسالت امام کے بعد کسی اور شخص کے بارے میں نبوت کا سوچے یا خود نبوت کا دعویٰ کرے، وہ کائنات کا بدترین انسان ہے، لعین ہے. اور میں یہ بات بڑبڑا کہوں گا، وہ جہنم کا ایندھن ہے. آپ مرزا قادیانی کی قبر پر جا کر کھڑے ہو جائیں، مجھے لے جائیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، جذبہ عشق ختم نبوت کے تحت کہتا ہوں، اگر آپ کو میں نہ دکھا دوں کہ وہ کتے خنزیر کی شکل میں ہے اور جہنم کے گڑھے کے اندر اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، میرا نام بتا دیں. جو سزا کسی چور کی میں قبول کروں گا، میرا ایمان ہے.
مرزا بشیر کہنے لگا او جی مرزا صاحب نے قرآن سے دلیل پیش کی تھی مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہا جی میں بشارت دیتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہتا حضور پر یہ قرآن نازل ہوا، حضور کہہ رہے ہیں کہ میں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، کہتا وہ احمد میں ہی کہوں؟ نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، پیچھے سے پڑھ کر دیکھیں بات تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو اپنے اعوان و انصار کو یہ فرما رہے تھے میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، مجھے تو اٹھا لیا جائے گا، لیکن تم میں سے جو بھی نسلاً بعد نسلاً زندہ رہے وہ یاد رکھے میں بشارت دے کر جا رہا ہوں، خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ میرے عزیزوں تورات میں حضور کا نام محمد ہے، انجیل میں حضور کا نام احمد ہے، زمین پر حضور کا نام محمد ہے، آسمانوں پہ حضور کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے لگا کہ جی اس کے اندر جو بشارت ہے وہ تو میرے ابا کی ہے، اس کا نام ہی تو احمد تھا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کا نام احمد نہیں تھا، اس کا نام تھا گاما کانا۔ کیا؟ گاما کانا، یک چشمے گل، ایک آنکھ ہی نہیں تھی۔ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی گاڑی کی، ٹریفک کی، ٹرک، بس کوئی سواری ہے اس کی ایک بتی نہ ہو تو ٹریفک پولیس والے اور سرکاری فرشتے سفید وردی والے اس کو روک کر اس کے خلاف چلان کاٹتے ہیں یا نہیں کاٹتے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ ایک آنکھ نہیں ہے، ایک بتی نہیں ہے، ایک لائٹ نہیں ہے۔ اور یہ بے ایمان کذاب ملعون دجال الو کا پٹھا شاہراہ نبوت پہ چلنا چاہتا ہے مگر یک چشمے گل ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو کائنات کے تمام انسانوں سے سب سے زیادہ حسین ہو، خوبصورت ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کی بالکل آسان سی تعریف ہے، جس نے شب معراج کے موقع پر بیت المقدس میں 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھی ہو وہ نبی ہے، اور جو مصلی پر آ کر ان کو 2 رکعتیں پڑھائے وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ ختم نبوت کا تاجدار ہے۔